میں ایک بند عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا۔ وعن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الطیرة شرک قاله ثلاث وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوکل رواہ ابو داود والترمذی وقال سمعت محمد بن اسماعیل يقول كان سليمان بن حرب يقول في هذه الحديث وما منا الا ولكن الله يذهبه بالتوکل هذا عندي قول ابن مسعود رواہ ابو داود والترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا شگون بد لینا شرک ہے۔ آپ نے اہمیت ظاہر کرنے کے لیے یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، اور ہم میں سے ہر آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنے بھروسہ اور توکل پر چلاتا ہے، یعنی یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کسی کام اور سفر کے ارادے کے وقت کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جائے جس سے بتقاضائے بشریت دل اور دماغ میں کوئی وہم اور تردد پیدا ہو، تو اس وہم اور تردد پر قطعاً بھروسہ اور اعتماد نہ کیا جائے، بلکہ اللہ تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھتے ہوئے اس کام کو کیا جائے یا اس سفر پر چلا جائے۔ تو اگر بدشگونی کا پکا عقیدہ کوئی شخص رکھتا ہے اور بدشگونی کو قطعی اور یقینی امر سمجھتا ہے تو یہ شرک جلی ہے جو حرام ہے، اور اگر عام عادت کے مطابق دستور اور رواج کے طور پر بدشگونی کرتا ہے تو یہ شرک خفی ہے۔ شرک خفی کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ مشرکین کی طریقوں اور ان کی عادات میں سے ہیں۔ تو اوہام پرستی سے بچنے کا علاج بتایا کہ آدمی ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے اور شکوک اور شبہات کو مسترد کر دیں، اور یہ عقیدہ رکھے کہ کائنات میں جو کچھ تغیر اور تصرف ہوتا ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ ایام اور اوقات اور انسانوں اور ان کے حالات سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ ہمارے نظام اللہ تعالیٰ کے کاموں پر اثر انداز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہمارے کاموں پر اثر انداز ہے۔ اس روایت کے آخر میں امام ترمذی فرماتے ہیں کہ میں نے امام بخاری سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ وما منا، آخر تک یہ کلام ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہے۔ بہرکیف اس حدیث میں اوہام پرستی سے بچنے کا علاج توکل ہے۔ وعن قطن بن قبیصۃ عن ابیہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العیافۃ والطرق والطیرۃ من الجبت رواہ ابو داود۔ حضرت قطن ابن قبیصہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیافہ، طرق اور شگون بد لینا یہ سب چیزیں جبت میں سے ہیں۔ العیافہ، عیافہ دانی عرب کے ہاں ایک فن سمجھا جاتا ہے، اور اس سے فال نکالنے کا عام رواج تھا۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ ایک شخص کسی پرندے کو بھگا کر اڑاتا تھا یا وہ خود اڑ کر جاتا تھا، تو یہ شخص دیکھتا تھا کہ اس پرندے کا نام کیا ہے، اس کی آواز کیا ہے، اور کس انداز سے اڑ کر جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں سے عرب جو ہے فال نکالتے تھے۔ زیادہ تر پرندے کے نام اور اس کی آواز سے جو ہے فال لیتے تھے۔ مثلا اڑنے والے پرندے کا نام اگر عقاب ہوتا تو اس سے عقوبت کی بدفالی لیتے تھے، اور اگر غراب ہوتا تو اس سے غریب الوطن اور سفر کی بدفالی لیتے، اور اگر نام ہدہد ہوتا تو اس سے ہدایت اور رہنمائی مراد لیتے تھے۔ عیافہ اور طیرہ میں اتنا فرق ہے کہ عام طیرہ عام ہے، خواہ پرندہ ہو یا کوئی جانور اور انسان ہو، اس سے بدفالی لینے کو طیرہ کہتے ہیں، لیکن عیافہ پرندوں کے ناموں اور آوازوں کے ساتھ خاص ہے۔ آج کل بھی ایسے اوہام پرست لوگ موجود ہیں جو اس مرض میں مبتلا ہے۔ تو پرندوں کو اڑانا، اس کے نام اور آواز سے فال لینا یہ شرک ہے۔ وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتفاءل ولا یتطیر وکان یحب الاسم الحسن رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھی فال لیتے تھے اور شگون بد نہیں لیتے تھے۔ آپ علیہ السلام اچھے ناموں کے ذریعے فال لینے کو پسند فرماتے تھے، تو نیک فال لینا یہ جائز ہے۔
جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا عدوى ولا سفر ولا غول. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہوئی سنا کہ ایک سے دوسرے کو بیماری کا لگنا، سفر اور غول کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ غول جمع اغوال اور غیلان ہے. یہ جنات اور شیاطین کی ایک جنس اور قسم ہے جس کو چڑیل کہتے ہیں. عرب کا خیال تھا کہ جنگلات میں اس قسم کے جنات اور شیاطین ہیں جو اپنے رنگ و روغن کو اور شکل و صورت کو تبدیل کرتے ہیں اور لوگوں کو ہلاک کر ڈالتے ہیں اور راستوں سے بھٹکاتے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کے اس عقیدے کو رد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر غول اور یہ شیاطین کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تم اس بے حقیقت خطرہ سے خطرہ محسوس نہ کرو اور ان کی بڑوں سے پناہ نہ مانگو. پناہ صرف اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات کی پناہ لو. غول کی اصل حقیقت چڑیل ہے. یہ جنات کی قسم ہے جو شکل و صورت تبدیل کر کے لوگوں کو ڈراتے ہیں. ان سے جو ڈر گیا وہ مر گیا. تو لہٰذا یہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے ہیں. عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا حامت ولا سفر فقال اعربی یا رسول اللہ فما بال الابل تكون في الرمل لكأنها الظباء فيخالطها البعير الأجرب فيجربها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أعدى الأول. رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بیماری کا ایک سے دوسرے کو اڑ کر لگنا، حامہ اور سفر، ان سب کی کوئی حقیقت نہیں ہے. ایک دیہاتی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ تو پھر ان اونٹوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو اپنی تندرستی اور اپنی جال کھال کی صفائی ستھرائی کے اعتبار سے ہرن کے مانند ریگستان میں دوڑتے پھرتے ہیں، لیکن جب کوئی خارشی اونٹ ان میں مل جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی خارش زدہ بنا دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا تو یہ بتاؤ پہلے اونٹ کو کس نے خارش زدہ بنایا؟ یعنی خارش پیدا ہونے کے لیے یہی ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی سے اڑ کر لگے. لہٰذا جس طرح ان تندرست اونٹوں میں عام ملنے والے خارش زدہ اونٹ میں خارش کا پیدا ہونا بتقدیری الہی ہوتا ہے، اسی طرح دوسرے اونٹوں کا خارش زدہ ہو جانا بھی حکم الہی کے تحت اور نظام قدرت کے مطابق ہے. الرمل ریگستان اور صحرا مراد ہے. اس سے دیہاتی نے صحت مند ماحول کی طرف اشارہ کیا. الظبا ذبی کی جمع ہے، ہرن کو کہتے ہیں، یعنی صحت اور تندرستی میں ہرن کی طرح چمکتے نظر آتے ہیں. یخالط ملنے اور اختلاط کے معنی میں ہے. الاجرب یہ جو ہے خارشی اونٹ کو کہتے ہیں. فیجربھا یعنی ان تمام صحت مند اونٹوں کو ایک خارشی اونٹ خارشی بنا دیتے ہیں. تو یہ چھوت چھات کا اثر ہے اور ایک کی بیماری کا دوسری کی طرف تجاوز اور متعدی ہونے کی دلیل ہے. یہ معنی ہے فیجربھا کا. الاول یعنی سب سے پہلے جس اونٹ پر خارش کی بیماری آئی وہ کون لایا ہے؟ ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی قدرت کی وجہ سے آئی ہے. اس لیے یہ جو چھوت چھات اور بیماری کی تجاوز اور متعدی ہونے کا عقیدہ یہ غلط ہے، بے حقیقت اور بے اصل بات ہے. اس قسم کے احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی نگاہ حقیقی علت اور حقیقی سبب پر ہوتی تھی. انبیاء اکرام علیہ السلام ظاہری اسباب کے بجائے اصل حقیقت کی بات بطور تعلیم پیش کرتے اور عوام الناس، اطباء اور تجربہ کار لوگوں کی نگاہیں ظاہری اسباب پر ہوتی ہے، اس لیے وہ ظاہری سبب کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسے پیچھے بتایا گیا. تو کسی بیماری کا متعدی ہونا بے حقیقت بات ہے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.